سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سنت ایسے طریقہ مسلوکہ کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے چل کر کے ہمیں دکھلایا اور ہمارے لیے قابل عمل وہ راہیں زندگی کا حسن ہے، اور انہی راہوں پہ چلنے سے ہمیں دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ وہ عمل حضور نے خود کیا یا ارشاد کیا، یا حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اس پہ نفی نہ کی، یا حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو جاری کیا، تو اصطلاح شریعت میں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کے انداز حیات کو اتنا حسین بنایا ہے کہ اٹھنے والا ایک ایک قدم حسن اور جمال کا مرقع ہے۔ جدھر سے وہ گزرتے گئے روشنیاں بکھیرتے گئے، اور جہاں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے وہاں اجالے بھی ٹھہر گئے۔ نشور واحدی نے اس کو اپنا لہجہ دیا تو اخیر کر دی۔ وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اس پیڑ کے سائے سے آج بھی روشنی نکل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ جہاں وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھ گئے، جہاں سے گزرے وہاں روشنی پھیل گئی۔ ستارے اس راستے کے ذروں کی بلائیں لیتے ہیں جن ذروں پر حضور کے قدوم میمنت لزوم آئے۔ ہمارے لیے حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ایسا روشن راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت پر چلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب و سنت کے دامن کو تھامنے والا ہدایت کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت کا نشان ہیں ان کی سنت لازم ہے، اور فرمایا اس کو داڑوں کی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری جملہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی ایک سنت سے بھی اعراض کیا تو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، میرے سے اس کا رشتہ نہیں ہے۔ نکاح کو سنت قرار دیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری کسی سنت کو چھوڑا فمن راغب عن سنتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے نکاح کو چھوڑا، نکاح بھی سنت ہے، نکاح بھی اس کے اندر مندرج ہے، لیکن جو الفاظ حدیث ہیں وہ یہ ہیں کہ من راغب عن سنتی، جس نے میری کسی سنت سے بھی اعراض کیا، منہ پھیرا، رخ پھیرا، تو فرمایا کہ اس کا میرے سے کوئی نہیں ہے۔
تو یہ کس قدر سخت وعید ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو حضور کی سنت کا ترک کرتے ہیں۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، اللہ کے رسول نے بھی لعنت بھیجی ہے، اور ان کے اندر فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، ایک وہ ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ اور جو شخص حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، ایک روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، جس نے میری سنت کی حفاظت کی، میری سنت پر عمل کیا، میری سنت کی راہوں پہ چلا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، جو نیک لوگ ہیں عامل سنت کی محبت نیک لوگوں کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ کے شہر سیالکوٹ کی بات ہے کہ ملا عبد الحکیم میر سیالکوٹی علیہ رحمہ جب مطالعہ کے لیے بیٹھتے تھے تو وقت کا حاکم، اس نے ایک ملازم آپ کی لائبریری میں مقرر کیا ہوا تھا جو مٹی کے برتن کے اندر بادام روغن ڈال کر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھتا تھا تاکہ آپ کے دماغ کو اس سے تراوت پہنچتی رہے، اور جب آپ مطالعہ کی میز پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں اس بادام روغن میں ڈوبے رہتے تھے۔ 8-10 دن کے بعد وہ بادام روغن بدلا جاتا اور اس کی جگہ نیا ڈالا جاتا، تو جو بدلا جاتا اس کو پھینکا نہ جاتا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کو میرے دربار میں بھیجا جائے۔ بادشاہ جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تو چھوٹی چھوٹی رکابیوں کے اندر وہ بادام روغن بھی ہوتا اور اپنے بچوں کو کہتا اسے کھاؤ اسے کھاؤ، اس نے ایک عالم دین کے قدموں کو بوسے دیے ہوئے۔ تو کبھی یہ قدر تھی اہل علم کی، لیکن آج نہ تو وہ علماء رہے اور نہ ان کے وہ قدردان رہے۔ اقبال کہتا ہے آن کدا بشکست آن ساکی نمان، ذوق و شوق و آگہی باقی دمان، آج وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا اور وہ ساکی بھی نہ رہا۔ اور اگر کہیں کوئی ہو بھی تو وہ کہتا ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میکش رہے باقی نہ میں خانے رہے، رو رہے ہیں آج وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ اہل حق کی قدر میں زبردستی کمی واقع ہوئی ہے، یہ بات آج بھی موجود ہے کہ جو عامل ہو، شریعت اسلامیہ کے ساتھ مخلص ہو، تو اس دور کے اندر بھی اسے عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ عمل بالسنہ کا نتیجہ ہے۔ اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال المحبت فی قلوب البررہ، پہلی بات یہ ہے اس کے لیے نیک لوگوں کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور جو برے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی اسلحہ تو نہیں اٹھایا ہوا، لیکن عمل بالسنہ کی برکت سے اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں، نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، برے لوگ اس سے خائف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا والسعۃ فی الرزق، اللہ اسے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز والسعۃ فی الدین، اللہ اسے دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں۔ دین میں پختگی مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے، ورنہ انسان آزمائش کے موقع پہ دین چھوڑ بیٹھتا ہے۔ آج کل جو دور ہے، آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ دیتے ہیں، لیکن جو عامل سنت ہوگا اس کو جو 4 خصلتیں اور خوبیاں اللہ عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے اس شخص کو دین کے اندر ثقافت اور مضبوطی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے
کہیں حضور کی سنت کا کوئی عامل ملے تو اس کی قربت اختیار کرنی چاہیے۔ ویسے بھی امام خبیری نے ایک روایت نقل کی ہے، سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث، فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا لوگ علماء و فقہاء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، ان لوگوں کی مدرسے اجڑ جائیں گی، اہل علم کے حلقے ویران ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان لوگوں پہ 3 طرح کے عذاب مسلط فرمائے گا۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلا عذاب یہ ہے ان کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، یعنی رزق کی کمی نہیں ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ قوم ہماری بڑی خوش ہوئی تھی کہ اس کو بدعت سیئہ نہیں کہیں گے، تمام مسالک کے لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو لوگوں تک پیغام کیسے پہنچے؟ تو اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اصل چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ضرورت کے تحت اگر آپ کوئی چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ بدعت بھی ہوگی، تو وہ بدعت سیئہ نہیں ہوگی، بدعت حسنہ ہوگی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حالات پہ قابو پایا تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو خلفاء تھے ان کا حال کیا تھا۔ جب اذان ہوتی تو اذان سے قبل ان کے نام کے قصیدے پڑھے جاتے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات جاری کی اور علماء سے تصدیق لی کہ جب اذان پڑھی جائے تو بادشاہوں کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، محمد عربی پہ درود پڑھا جائے۔ اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی، جس طرح عربی خطبہ اصل اپنی جگہ پہ رہا اور ساتھ ملحق کر لیا گیا اردو خطبہ، اس طرح اذان اصل اپنی جگہ پہ رہی اور ساتھ ملحق کر لیا گیا درود شریف۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں تم درود شریف کو اذان کا حصہ سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ اگر اذان کے اندر کوئی چیز شامل کی جاتی تو پھر حصہ بنتا۔ اب یہ اذان سے بالکل الگ ہے، پھر اذان کی ٹون الگ ہے، درود شریف کا جو ہے انداز الگ ہے، اذان میں کھڑا ہونے کی حالت الگ ہے، کانوں کے اندر انگلیاں لیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال جو ہے وہ درود کے اندر مختلف ہے، اور سننے والا سمجھتا اب یہ درود ہو رہا ہے اور اب یہ اذان شروع ہو گئی ہے۔ پھر اذان کا جواب دینا لازم ہے، واجب ہے، درود کا جواب دینا لازم واجب نہیں ہے۔ اور پھر اس کو کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ آج اذان نہیں ہوئی۔ ہر جمعے میں جو اذان ثانی ہوتی ہے دوسری اذان، اس کے ساتھ درود نہیں پڑھا جاتا، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی اذان دی؟ اگر یہ حصہ سمجھا یا مانا یا خیال کیا جاتا تو وہاں اعتراض اٹھ کے لوگ کرتے کہ یہ تم نے کیوں درود ساتھ نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اس دور کے اندر ایسا ہوا کہ جبکہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ نے کام لیا تھا، تو اس سے یہ بھی کام لیا گیا، اس نے کہا چھوڑو شاہوں کے قصیدے، اذان سے پہلے محمد عربی کے قصیدے پڑھے جائیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اس کو لازم قرار نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود آج کل تقریباً یہ اذان کے ساتھ لازمی ہی پڑھا جاتا ہے، حصہ نہیں لیکن پھر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شریعت کے کام سے کسی جگہ پہ روکا جائے تو وہاں وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ایک فتویٰ لکھا ہے قربان البقر کے نام سے، ہندوستان کے اندر یہ اس دور کے لوگوں نے، کچھ حکومت کے زر خرید لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ ہندوستان کے اندر گائے ذبح کریں گے تو تکلیف ہوگی ہندو کو، اس لیے اور باقی جانور بھی تو ہیں وہ ذبح کر لیں، آپ بکری کی قربانی دے لیں، آپ بھینس کی، آپ کسی اور شے کی قربانی دے لیں، دمبے کو ذبح کر لیں، لازمی ہے کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے اور کسی کو تکلیف کیوں پہنچانی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر قربان البقر کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر دلائل قاہرہ اور باہرہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ اور کسی جگہ پہ کسی اور طرح کی قربانی کا ثواب زیادہ ہوگا، جس کا گوشت زیادہ ہے اس کا ثواب زیادہ، لیکن ہندوستان کے اندر زیادہ ثواب تب ہوگا اگر گائے کو ذبح کیا جائے، چونکہ اسلام کے اس شعار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا تم رد عمل کے طور پہ اس کو آگے بڑھا دو۔ حضرت امام زین العابدین القول البدیع کے اندر امام سخاوی نے لکھا
انہوں نے کہا جب لوگوں نے پوچھا کہ جب قرب قیامت میں بڑے فتنے ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حق پر کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے وہ سنت اور جماعت سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کیسے پہچانے کہ ان میں سے حق والا گروہ کون سا ہے؟ تو سنو انہوں نے کیا کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہ اہل سنت کی پھر اس دور میں علامت یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھیں، اذان سے پہلے بھی اور جمعے کے بعد بھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انصاف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں حضور کے درود پہ اعتراض نہ کر بیٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ باقی جو بدعت ہے ہم ڈٹ کے بدعت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو طاقوں کے اندر چراغ جلاتے ہیں یہ یہاں بزرگ آتا ہے، درخت کے ساتھ دوپٹہ باندھ دیتے ہیں کہ یہاں شہید کا ڈیرا ہے، یہاں فلاں پیر کی حاضری ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاں مروج ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ڈٹ کے کہا واہیات ہے اور اس کا جو ہے وہ بند کرنا لازم ہے، کہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو جہاں بدعات تھی ہمارے علماء نے اس کا مواخذہ کیا، کہا کہ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن جو حضور کی محبت کو پیدا کرنے کے داعیے تھے وہاں انہوں نے ساری زندگی پر پہرا دیا اور دلائل دیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہا نام لو مصطفیٰ کا، یہ نام شفا دیتا ہے، اس نام میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اس نام کے اندر اور کرم نوازی ہے اس نام کے اندر۔ تو صاحبو یہ مضمون اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، تو وقت بہرحال مجھے اور آپ کو ملحوظ ہے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بالسنہ کی توفیق دے۔ یہ اس دور کا اہم اور ضروری اس امن اور سکون اور طمانینت کا ذریعہ ہے کہ حضور کی سنت کا نور مل جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کا کیا ہے، باطن جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، تم اتنا زور دیتے ہو داڑھی پہ، امامے پہ، لباس پہ، کھانے پینے کے انداز میں، زمانہ بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئی اور تم ابھی وہ پرانی باتیں دقیانوسی چھوڑتے نہیں ہو۔ لباس میں کیا جون سا مرضی بندہ لباس پہن لے۔ میں ایک سادی سی مثال یہاں دیا کرتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا چلو شاید کسی کے دل میں اتر جائے کہ لوگ کہتے ہیں لباس کا کیا ہے، ظاہری پہناوا جو مرضی ہو، بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بھی بات بڑی چلتی ہے، تو میں آپ کو سادے سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پاکستان کا میجر یا کوئی فوجی انڈین فوج کی وردی پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے وردی کا کیا، مجھے اچھی لگی میں نے پہن لی، اندر سے تو میں پاکستانی ہوں، تو اس کی حب الوطنی تسلیم کی جائے گی؟ سب کہیں گے جب تجھے ظاہر پسند نہیں ہے تو باطن کا اعتبار کیسے کریں؟ بس اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کا تو انداز یہ تھا، حضور گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما، یہ منع کیا گیا، گنبد نما مکان منع کیا گیا، حضور گزرے تو دیکھا ایک مکان بن رہا، کہا کس کا ہے؟ عرض کی یہ فلان ساری کا ہے۔ جواب حضور نے کچھ نہیں دیا، چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی اور گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا آج گزرے تھے حضور، تیرے مکان کو دیکھا تھا، خوش نہیں ہوئے؟ اس نے کدال پکڑی برابر کر دیا زمین۔ 2-4 دن گزرے، حضور پھر آئے، دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا، کہا وہ پرسوں میں گزرا تھا، یہاں مکان تھا۔ عرض کی حضور وہ تو برابر کر دیا گیا۔ کہا بلاؤ، بلایا گیا، کہا یہاں تیرا مکان تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو، میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، عقیقے ولیمے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری ہچکی تک، اپنے کاروبار سے لے کر اپنے گھر کے انداز تک، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیں ہمارا کون کون سا عمل حضور کو پسند نہیں ہے، اور پھر اس پہ بار بار سوچیں۔ یہ 2 باتیں میری آخری جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بڑے محبتوں بڑے جذبوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔
اور میں نے ان باتوں کے دوران اللہ سے توفیق مانگی، اللہ کرے اتار دے آپ کے دلوں میں، اور آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے اور ہم سوچیں۔ میرے استاذ المکرم ایک جملہ کہا کرتے تھے، آج بھی جب میں ان کا جملہ دہرانے لگتا ہوں تو مجھے وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ آج پھر وہ منظر جاگ پڑتا ہے جب وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے لگتا تھا نزول قرآن کا سما بند گیا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری شکل و صورت وضاقتہ اور کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، تمہیں بتانا نہ پڑے، وہ خود کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ آقا کا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ۔ ایک شخص اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا، حضور کی مبارک داڑھی میں 18 سے لے کر 21-22 تک سفید بال تھے۔ صحابہ نے تو حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، کیسی نظر رہتی تھی جمال رسول پہ، اور انہیں ناز تھا اس پہ کہ ہم نے حضور کو دیکھا۔ حضرت ابو طفیل یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال فرماتے ہیں، 110 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ حج کا موقع تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کہنے لگے میرے قریب آ جاؤ، اس وقت دنیا پہ کوئی اور آنکھ نہیں ان آنکھوں کے علاوہ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا، مجھ سے پوچھو حضور کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ انہیں فخر تھا، وہ ایک شاعر ہوا ہے ذوق، اس نے حد کر دی، وہ اپنے شاگردوں میں ایک دن کہنے لگا کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں، کہ زمانہ کہے گا انہوں نے ذوق سے باتیں کی، کہا تمہارے پہ زمانہ ناز کرے گا، تو جس نے ذوق کو دیکھا زمانہ ان پہ ناز کرتا ہے، اور جن کی آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ان کی شان کا عالم کیا ہو۔ بغداد میں ایک بندہ روٹیاں بیچتا تھا، تازی روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے کہا یار عجیب آدمی ہے، باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو اس کو 2 روپے کی بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں لینی تو نہ لو، میرا ریٹ یہی ہے۔ کہا وجہ تو بتا اتنی مہنگی ہے کیوں ہوگی باسی، یہ تو سستی ہونی چاہیے۔ کہا یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، کہ جس کو زمانہ رسالت مآب سے قربت ہو جائے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور جس کی آنکھوں نے جمال جہاں آرا کو دیکھا اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے وہ فخر سے کہتے ہیں اور دنیا پر اب کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے ان کو دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے ان کو، آؤ مجھ سے پوچھو۔ لوگ قریب آ گئے، کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور کیسے تھے۔ حضرت ابو طفیل کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیحن مقصدن ابیض، ایک تو نمکین حسن والے تھے، دوسرا چٹی رنگت کے مالک تھے، تیسرا اپنی قد و قامت کے اندر اعتدال رکھتے تھے۔ تو یہ حضور کا انہوں نے نقشہ بیان فرمایا حضرت ابو طفیل نے، تو زمانہ ناز کرتا تھا جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو صحابہ نے حضور کی داڑھی کے مبارک بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی یارو، ہمیں تو تسکین ہی تب ہوتی ہے جب حضور کا تذکرہ ہو۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو، اچھا اسے اگر کیلے کے پتوں کا کفن دے دے پھر گزر نہیں ہوگی، ہنڈولے کے پتوں کا کفن دے دے تھوڑے پتے لگیں گے کفن بن جائے گا، یہ انگور کے پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید ہوتی ہے انگور سے، مے خار کو تو تسکین تب ہوگی کہ اس کا کفن انگور کے پتوں کا ہوگا، تو سنی کو تسکین تو تب ہوگی کسی کے لبوں پہ نام محمد آئے گا، حضور کا تذکر آئے گا تسکین ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب۔ کہتے ہیں ایک شخص
حضور کی داڑھی میں 22 بال تک سفید تھے، 22 تک سفید بال تھے، خضاب کرتے حضور اس کو سرخ مہندی کا۔ ایک نے دیکھا اور اس نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا، فوت ہو گیا۔ جب قبر میں پہنچا تو نکیرین آ گئے۔ ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا، تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچان جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے۔